فرما دیا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت عمر کو ہم نبی بنا لیں، نبی سمجھ لیں، فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، کسی نے نبی نہیں بن کے آنا۔ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر میں وہ عظمت ہے، عمر میں وہ شان ہے، عمر میں وہ مقام ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ ابھی تو نبوت کی خوبیاں ساری بتا چکے ہو، عمر میں ان میں سے کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ حضرت اجازت ہو ان کی سمجھ میں آ جائے گی، بتا دو۔ میں نے پہلی خوبی بتلائی کہ تمام نبی اعلیٰ درجے کے انسان، اور اس کے لیے میں نے ایک اشارہ یہ دیا کہ ایک اعلیٰ عظمت نبیوں میں یہ تھی کہ اللہ نے نبیوں کے جسموں کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے جب میرے جسم کو بنانا چاہا، جنت سے مٹی اٹھائی، میرا جسم بنا دیا، میرا نقشہ بنا دیا، میرا وجود رب کائنات نے بنا دیا۔ تھوڑی سی مٹی اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی مرضی سے بچا لی۔ اس مٹی میں، اس جنتی مٹی میں، امام الانبیاء کے جسم کی بچی ہوئی مٹی میں رب کائنات نے اور دنیا والی مٹی ملا کر ابو بکر صدیق کو بنا دیا، عمر فاروق کو بنا دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ جوان ہے جس کے اندر یہ عظمت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے ان کے جسم کو بنانے کے لیے جنتی مٹی کی آمیزش کی ہے، ملاوٹ کی ہے۔ رب کائنات نے حسن بھی بڑھا دیا تھا، جمال بھی بڑھا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سونا بھی حضرت عمر کو بڑا بنایا تھا، جلال بھی بڑا تھا، فرمایا علم بھی بڑا، علم بھی بڑا، حکمت بھی بڑی تھی۔ پروردگار عالم نے عظمتیں تو وہ عطا فرمائی جو نبیوں میں ہو سکتی تھی، تبھی تو حضور نے فرمایا او لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ او لوگو آؤ، بڑی عجیب بات ذہن میں آ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام سے جب یہ ارشاد سنا، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں سوچا کرتا یہ حضور نے کیسے ارشاد فرما دیا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر میں ایسی کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں دل میں یہ سوال تو اٹھا کرتا، لیکن امام الانبیاء سے کبھی سوال کرنے کی جرت پیدا نہ ہوئی۔ امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا۔ میں سوچتا رہا، سوچتے سوچتے وہ 2.5 سال بھی گزر گئے، حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے پردہ فرما گئے، خلافت پر حضرت عمر آ گئے۔ اب بھی سوچا کرتا تھا حضور نے جو فرمایا کیا خاص بات ہے عمر میں، حضور نے جو فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک رات میں گھر میں جا کر کے سویا، رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں، خواب میں ہی مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ گئی، حضور کا زمانہ ہے۔ خواب میں ہی فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، مسجد کی طرف چلا گیا، اپنے خواب کا حال فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں پہنچا، میں نے دیکھا امام الانبیاء مصلی پہ ہے، صحابہ نے صفیں بنا دی، تکبیر ہو گئی، حضور نے اللہ اکبر کہہ کے خواب میں ہی یہ نماز کی جماعت کھڑی کرا دی۔ فرماتے ہیں میں پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا، میں نے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، سلام پھیرا، امام الانبیاء صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے، گفتگو فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک لڑکی آئی، بچی آئی، سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئی، آ کر کے کہنے لگی او اللہ کے نبی میری اماں نے یہ کھجور بھیجی ہے، ہدیہ قبول فرما لو۔ حضور نے قبول فرمائی، رکھ لی، صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کر دی ایک ایک۔ اسی دوران حضور علیہ السلام نے حضرت علی فرماتے ہیں میرا خواب ہے، خواب میں صدا بلند فرمائی، فرمایا آئیے
فرماتے ہیں اتنی بات جو ہوئی نا، میں خواب دیکھ رہا تھا، اچانک سچ مچ میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی، خواب ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، دوڑ کے جو مسجد پہنچا، نقشہ وہی ہے جیسے حضور مصلی پہ کھڑے تھے، عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہیں، صحابہ نے صفیں بنا لی۔ خواب میں مجھے جہاں جس صف میں جگہ ملی تھی، ظاہراً بھی وہی ملی۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کے جماعت کھڑی کی۔ حضور علیہ السلام نے نماز کی پہلی رکعت میں قرآن مجید کی جس سورت کی تلاوت کی تھی، عمر فاروق نے بھی اسی سورت کی تلاوت کی۔ دوسری رکعت میں حضور علیہ السلام نے خواب میں جس سورت کی تلاوت کی تھی، حضرت عمر نے بھی اسی سورت کی تلاوت کی۔ سلام پھیرا صحابہ کی طرف، امیر المومنین حضرت عمر فاروق چہرہ کر کے بیٹھ گئے۔ وہی لڑکی جو خواب میں آئی تھی آ گئی، سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کر کے دے دیا۔ امیر المومنین نے قبول کر لیجئے، میری اماں نے بھیجا ہے، ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ قبول کر لیا، رکھ دیا، بچی چلی گئی۔ صحابہ کو حضرت عمر نے ایک ایک کھجور دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری، صدا بلند کر دی، آئین علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، حیران ہو گیا، سارا نقشہ وہی ہے، سارا ماجرا وہی ہے۔ میں کھڑا ہوا، عرض کر دی لبیک و سعدیک۔ امیر المومنین ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں۔ فرمایا آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے علی کھجوریں کھانا پسند کرو گے؟ عرض کی بالکل کھاؤں گا۔ حضرت عمر نے اپنے دستے مبارک سے کھجور اٹھائی، حضرت علی کے منہ میں دے دی۔ فرماتے ہیں میں نے کھائی۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر نے فرمایا علی اور کھاؤ گے؟ کہا جی کیوں نہیں، بڑی میٹھی ہیں، تازہ ہیں، مزیدار ہیں، امیر المومنین کے ہاتھ سے مل رہی ہے، کھاؤں گا۔ ایک کھجور کا دانہ اٹھایا، حضرت علی کے منہ میں ڈال دیا، کھائی۔ اب منتظر ہے کہ اور کھلائے، اور کھلائے۔ حضرت عمر اب توجہ ہی نہیں کر رہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو دے رہے ہیں، کھجور تقسیم ہو رہی ہے، ادھر توجہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی نے کھنگورا شنگورا مارا، متوجہ کیا امیر المومنین اور کھلاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر نے غور سے دیکھا، توجہ سے دیکھا اور ارشاد فرمایا اے علی میں نے ایک دانہ کھلا دیا، دوسرا کھلا دیا، یہ کافی کوئی نہیں۔ عرض کر دیا امیر المومنین نہیں اور کھلاؤ۔ حضرت عمر نے بڑے ہی عجیب انداز کے اندر فرمایا او علی اگر حضور نے تیسرا دانہ کھلایا تو بتا میں بھی کھلاؤں گا، اگر حضور نے نہیں کھلایا پھر میں بھی نہیں کھلاؤں گا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او عمر آج میرے پلے بات پڑ گئی، آج بات سمجھ میں آ گئی۔ نبی کے زمانے میں سمجھ نہ آئی، صدیق کے زمانے میں سمجھ نہ آئی، اتنا عرصہ گزر گیا سمجھ نہ آئی، آج پتہ چل گیا حضور نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا تھا۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر آتا تو عمر بن کے آتا۔ واقعی اے عمر تیرے اندر نبیوں والی شان موجود ہے، نبیوں والا علم موجود ہے، نبیوں والا علم و حکمت موجود ہے۔ اور لوگوں رب کائنات نے امام الانبیاء کو تاج نبوت اڑا کر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب نہ کسی سے دلیل پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تو نبی ہے تو کیسے، کیوں، کس نے بنایا، کیا پتہ نہیں۔ نبی اللہ بنایا کرتے ہیں، نبیوں کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، سب کے سروں پہ تاج اللہ نے اڑھائے، سوائے ایک اس کملے کے پاگل کے کہ اس کو یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا یہ تاج اللہ نے نبوت کا اس کو نہیں پہنایا، انگریز نے پہنایا، اپنی لالچ کے لیے پہنایا، اپنے راستے سیدھے کرنے کے لیے پہنایا۔ کچھ حضرات نے گھڑی دیکھی، میں بھی دیکھ لوں۔
بعض اوقات یہ لوگ ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم مانتے ہیں. ان سے پھر اگلی بھی پوچھ لیا کرو کہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے ہو؟ پھر وہ جب اگلی بتائے گا نا کہ ہاں ایک اور کو بھی مانتے ہیں بعد میں، تو ان کو پھر یہ بات بتایا کرو. کوشش کرنا جملہ یہی یاد کر کے لے جانا. ان کو کہا کرو کہ یا محمدی بن یا مرزائی بن، ایک بن، یا محمدی بن یا مرزائی بن. جملہ اپنے دل پہ لکھ کے لے جانا، اسے سمجھانا ایک وقت میں دو نبی نہیں ہوا کرتے. ایک وقت میں دو نبی ہوں ایمان برباد، ایک وقت میں دو شوہر ہوں تو نسل برباد. جملہ سمجھ میں آیا؟ ایک عورت اگر کہے کہ میرے دو شوہر ہیں تو نسل ٹھیک ہے. چاچا جی سمجھ آ رہی ہے؟ نوجوانوں کو سمجھانا ہے جی، ان کو آگے لگانا نہیں ہے. جن کی تشکیل کی حضرت نے نام لکھے، اب ان کے پلے بھی تو کچھ ہو، یہ نہ ہو کہ خالی ٹکر کر ہی مارے جاتے. علم سے پہلے کچھ بات تو کریں، ان کے پاس کچھ دلائل ہو، کچھ موٹا موٹا. یہ ایک گھنٹے میں اتنا علم آتا تو نہیں، کچھ نہ کچھ ایک نقشہ بن جائے گا، کچھ نہ کچھ بھیڑ سکو گے، کچھ نہ کچھ ان سے گفتگو کر سکو گے. تو انہیں کہیں کہ یا تو محمدی بنو، یا ہمارے نبی کو مانو، یا اپنے کو مانو ظالم بنو، یا محمدی بنو یا مرزائی بنو. اگلا جملہ پھر یہ لازمی بولنا ہے، یاد کر کے جاؤ. اسے کہنا ہے کہ ایک وقت میں دو نبی نہیں ہوتے، جس طرح سے ایک وقت میں ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہوتے. یاد رہیں گی یہ باتیں، ریکارڈنگ سے لے لینا اگر بھول جاؤ تو. ایک وقت میں دو نبی رکھو گے تو ایمان برباد، ایک وقت میں کوئی عورت دو شوہر رکھے گی تو نسل برباد ہو جائے گی. پروردگار عالم نے جس کو عقل دی ہو، تھوڑا سا بھی شعور عطا فرمایا ہو، جس کی اللہ نے آخرت اچھی بنانی ہو، یا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو، تو اللہ اس کی عقل سلامت رکھتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں سے زیادہ عظمتوں والا نبی، تمام نبیوں کا سردار نبی، تمام نبیوں کا امام نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. انہیں چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا بھی برباد کریں، آخرت بھی برباد کریں. ان ظالموں کو کوئی سمجھانے والا ہو، بہرحال سمجھ میں آ جائے گی اگر میرا جوان تکڑا ہو جائے، اگر جوان کے دل کے اندر اپنے نبی کی سچی محبت آ جائے، جوان کے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت جذبہ کر جائے، گھر کر جائے، ایک مرتبہ صحیح معنوں میں محبت کا کوئی ذرہ آج ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس کا ایمان کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی جوانی کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی دنیا اور آخرت کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. لیکن اس جوان کو کوئی سمجھانے والا ہو، اپنے نبی کی عظمت کوئی بتانے والا ہو. اور لوگوں جب کبھی بھی اپنے نبی کی عظمت کے لیے کبھی جان دینی پڑی، جان بھی مسلمان نے دی ہے. مسلمان نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا گھر بار بھی قربان کیا، بیوی بچہ بھی قربان کیا، اپنے نبی کی محبت میں. امام الانبیاء کا امتی یہ مسلمان اپنی جان بھی دے دیا کرتا ہے. اور لوگوں محبت نبی میں، محبت رسول میں اللہ رب العزت نے ایمان والے کو یہ جذبہ عطا فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے مسلمان جان دے بھی سکتا ہے، جان لے بھی سکتا ہے. ضرورت پڑے دے بھی سکتے ہیں، ضرورت پڑے لے بھی سکتے ہیں. اور اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ جوانی میں جان لینی دینی پڑ گئی تو دنیا دیکھی نہیں، آگے چلے جائیں گے. دنیا کی رنگینی دیکھی نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی. ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی رشتہ نہیں ہوا، دنیا نہیں دیکھی، کیا بنے گی؟ ہماری جوانی تو یوں ہی ضائع ہو جائے گی. اور لوگوں امام الانبیاء کی محبت میں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو لگایا، پروردگار عالم نے ان کی جوانیوں کو ضائع نہیں فرمایا، بڑا قیمتی بنا دیا. اللہ نے
صحابہ کرام جنہوں نے امام الانبیاء کی محبت میں جوانیاں لگائی، اللہ نے ان کی جوانیاں بھی قیمتی بنائی۔ تابعین تبع تابعین، آج تک جو جوان بھی اپنے نبی کی محبت میں کھڑا ہو گیا، دفاع ختم نبوت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے نبی کی عظمت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنی جوانی اگر لگا دے گا رب کائنات اسے بڑا قیمتی بنا دیا کرتے ہیں۔ آؤ ایک واقعہ سن لو۔ 1929 کا زمانہ ہے، ایک جوان ہے جس کے علم میں آیا ہمارے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی۔ جوان کا نام ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ۔ اس کے علم میں آیا ہندو راجپال ہے جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس جوان سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا اس مسلمان جوان کے دل میں جب امام الانبیاء کی محبت گھر کر جائے، یہ اپنی جان دے بھی دیا کرتا ہے، جان لے بھی لیا کرتا ہے۔ حضور کی محبت میں اس نے کیونکہ گستاخی کی، کتاب لکھی، ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ جملے لکھے، اس جوان سے برداشت نہ ہوا، تیز دھار آلہ بنوایا، چھڑا بنوایا، اس کی دکان پہ جا کے اس کو قتل کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ علماء نے لکھا نوجوان شادی تیار، اور شادی والے تو نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، روزے چھوڑ دیا کرتے ہیں، حج چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ اس سے بڑا حج اب کون سا ہوگا۔ لیکن اس نوجوان نے اپنی جوانی امام الانبیاء کی محبت میں عظمت کے تحفظ کے لیے اپنی جوانی کو لگا دیا، اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ پتا تھا بدلے میں میں جیل جاؤں گا، بدلے میں میری جان جا سکتی ہے، لہذا گرفتار کیا گیا۔ لوگوں نے کہا علم الدین یہاں سے بھاگ جاؤ، جان بچا لو۔ کہنے لگا اور لوگوں نیکی کر کے بھاگنا نہیں چاہیے، استقامت کرنی چاہیے۔ رب کائنات پھر قدم مضبوط کر دیا کرتے ہیں۔ بہرحال گرفتار کیا، کیس چلا، میاں والی کی جیل میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر بڑے بڑے اللہ والے ملنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ غازی الدین کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، شہادت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک اللہ والے ملنے کے لیے آئے، دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے او علم الدین کال کوٹھڑی میں ہو، چند دنوں کے بعد پھانسی لگا دیے جاؤ گے۔ کہا بالکل میرے علم میں ہے۔ فرمانے لگے علم الدین جس کی پھانسی کے آرڈر آ جائے اس کا رنگ پھیکا پڑ جایا کرتا ہے، وزن کم ہو جایا کرتا ہے، لیکن تیرا تو چہرہ شاداب ہوتا جاتا ہے، گلاب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تجھے ڈر نہیں لگتا، تجھے غم کوئی نہیں۔ علم الدین کہنے لگے او خواجہ صاحب ڈرنے والی کیا بات ہے، غم کرنے والی کیا بات ہے؟ امام الانبیاء کی محبت میں تحفظ میں میں نے یہ عمل کیا ہے، اس میں اگر میری جان چلی جائے تو سودا مہنگا کوئی نہیں۔ فرمایا میری جوانی کوئی ضائع تھوڑی ہوئی ہے، رب کائنات نے مجھے قیمتی بنا دیا۔ بولے علم الدین کتنے قیمتی بنے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ہمیں تو انعام میں چاہیے نا دولت، عزت، کرسی، عہدہ، مال، ہیرا پھیری، انعام میں یہ چیزیں چاہیے، شیلڈیں چاہیے، تمغے چاہیے۔ اللہ نے غازی علم الدین کو کیا تمغہ عطا فرمایا دنیا میں ہی۔ غازی علم الدین کہنے لگے کہ رب کائنات نے میری جوانی کو اپنے نبی کی عظمت کے تحفظ کے لیے قبول جو فرمایا، میں نے بھی جوانی لٹا دی، جوانی قربان کر دی۔ پروردگار عالم نے میری جوانی کو قبول کر کے بڑا قیمتی بنا دیا، قیمتی ہیرا بنا دیا، قیمتی موتی بنا دیا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے اور علم الدین ذرا بتلا تو صحیح تیری جوانی کی قیمت کیا لگی؟ فرمایا او اللہ والے جس دن سے یہاں میاں والی جیل میں آیا اس دن سے لے کے آج کے دن تک روزانہ میرا اللہ میرے نبی کا مجھے دیدار کرایا کرتا۔ اور لوگوں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر بدلے میں امام الانبیاء کا دیدار مل جائے، زیارت ہو جائے، خواب میں ہی صحیح اگر زیارت ہو جائے، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ اللہ والے چلے کاٹا کرتے ہیں، اللہ والے تسبیحات پڑھا کرتے ہیں، اللہ والے تہجد پڑھ کے دعائیں کیا کرتے ہیں، مولا اپنے
دن سے آیا اس دن سے لے کے آج تک روزانہ کوئی دن قضا نہیں ہوتا اللہ اپنے نبی کا مجھے دیدار عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا پروردگار عالم نے مجھے اگلا انعام دے دیا، میری جوانی کی اگلی قیمت یہ لگائی، مزدور آدمی تھا، دنیا داری کے اندر میں زندگی گزار رہا تھا، دنیا کے کاموں میں یہ جوانی لگ رہی تھی، جو ہی یہ جوانی امام الانبیاء کی محبت میں قربان ہوئی ہے، رب کائنات نے مجھے جاہل کو عالم بنا دیا، علم عطا فرما دیا۔ فرمایا کیا علم ملا؟ کہا یہاں اگر میرے دل میں محبت آئی، خالی بیٹھا ہوں، ویلا بیٹھا ہوں، کوئی کام ہی کرو۔ فرمایا میں نے قرآن کا نسخہ لیا، پڑھنا شروع کر دیا، اسی دوران تھوڑے سے عرصے میں رب کائنات نے مجھے پورے قرآن کا قاری بنا دیا۔ فرمایا اگلا انعام بھی اللہ نے مجھے دیا، وہ یہ کہ آپ نے سنا ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اتوار والے دن مجھے پھانسی لگا دیا جائے گا۔ خواجہ صاحب نے کہا بالکل ایسی بات ہے۔ غازی المدین بولے خواجہ صاحب یہ ایک حکومت ہے بر صغیر کی، اس کے ساتھ تمام زمین کی، روئے زمین کی حکومتیں مل جائیں، دل کا زور لگائیں، اتوار کو پھانسی نہیں لگا سکتے۔ علم الدین اتنے وثوق سے، اتنی پختگی سے کیسے کہتے ہو؟ تمہاری کون سنے گا؟ غازی علم الدین کہنے لگے اللہ والے میری کوئی سنے نہ سنے، لیکن میرا اللہ میرے نبی کی بڑے اچھے طریقے سے سنا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے کان کھڑے ہوئے، فرمانے لگے او علم الدین یقیناً کوئی بات ہے، بتلاتا کیوں نہیں؟ غازی علم الدین کہنے لگے کل رات خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے تھے، مجھے فرمایا او علم الدین گھبرانا کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، دل تھوڑا نہیں کرنا، آنے والی جو جمعرات والے دن تم ہمارے پاس آؤ گے، میں تیرا نبی کھڑا ہو کر تیرا استقبال کروں گا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں انگریز حکومت کی مانوں یا امام الانبیاء کی مانوں؟ جب حضور نے فرمایا کہ میرا استقبال جمعرات کو ہونا ہے تو اتوار کو پھانسی نہیں رکھ سکتی۔ باہر کیونکہ تحریک چل رہی تھی رہائی کے لیے، یا ساتھ میں یہ بھی نکتہ تھا کہ پھانسی نہ دی جائے، عمر قید ہو جائے تاکہ جوان کی زندگی بچ جائے۔ اس تحریک کے نتیجے میں اتوار کے دن کی پھانسی کینسل کر دی گئی، کہیں بڑا ہنگامہ نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جمعرات والے دن بغیر اطلاع دیے، بغیر اعلان کیے، خاموشی سے پھانسی کر کے شہید کر کے میاں والی جیل کے اندر ہی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ بات کو چھپنے والی تھوڑی تھی، بات باہر نکلی، علماء نے سر جوڑے، دوبارہ تحریک چلائی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ شامل کیا کہ ہمارا جوان تو ہمیں دو، میت ہی صحیح تو ہم اپنے جوان کا جنازہ پڑھیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے اللہ والوں کا اگر کوئی گناہگار جنازہ پڑھے اللہ پیچھے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، ہم اپنے اس جوان کا جنازہ پڑھیں گے، اس کی میت ہمیں دی جائے۔ تحریک چلی، زور پکڑی، بالآخر 16 دنوں کے بعد انگریز حکومت نے فیصلہ کیا کہ قبر کھولو، میت دے دو ورنہ یہ مسلمان ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ 16 دن کے بعد جب قبر کشائی ہونے لگی، ڈاکٹروں نے چہرے پہ ماسک چڑھائے، کپڑے چڑھائے، کیوں؟ اندر سے تو بدبو آنی ہے، 16 دن ہو گئے۔ ڈاکٹر لوگ، محققین لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں دن پیٹ پھٹ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی اور لوگوں نے بھی، جیل حکام نے بھی چہرے پہ ماسک لگا لیے، چہرے پہ کپڑے چڑھا لیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا اندر سے بدبو آئے گی، اندر سے جراثیم آئیں گے، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا اندر کوئی انگریز کوئی نہیں، غازی علم الدین ہے جس نے اپنی جوانی اپنے نبی کی محبت میں قربان کر دی۔ جو غازی کی قبر کھولی گئی، مٹی ہٹتی گئی، بڑی اعلیٰ خوشبو آنا شروع ہو گئی، جو ہی لہد کھلی خوشبوؤں کے حلے اڑنا شروع ہو گئے۔ غازی علم الدین کی میت کو
میلا کوئی نہیں. ان لوگوں کو عظیم زبان حال سے یہ بات کہہ کر کے گئے, کہنے لگے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے واقعی کبھی محمد کے غلام کا, امام الانبیاء کی محبت میں اپنی جوانی قربان کرنے والوں کا نہ کبھی بدن میلا کیا نہ کفن میلا کیا. اور لوگوں, عرض کرنے کا مقصد یہ, اس جوانی کو اپنے نبی کی محبت میں لگا دو, ختم نبوت کے تحفظ میں لگا دو, اپنے نبی کی عظمت کی تحفظ میں لگا دو. اگر میرے رب نے یہ جوانی قبول کر لی, ضائع نہیں جائے گی. رب کائنات ایسا قیمتی بنائیں گے, زمانہ قیمت ادا نہیں کر سکے گا. کیوں بھی ہے ارادہ کہ یہ ہماری زندگانی ہے, یہ ہماری جوانی ہے, اپنے نبی پہ لٹ جائیں, اپنے نبی پہ قربان ہو جائیں. حضرت نے 10 اور 10 20 مانگے تھے, میں پورا مجمع مانگتا ہوں. کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب تیار ہے؟ اور لکھو نا. دیکھیں بھئی, ہر مسلمان مجاہد ہے ختم نبوت کا, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں نے یہ تو ایک واقعہ سنا دیا. کثیر تعداد میں علماء نے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے گا, جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے گا, اس کو انعام کیا ملے گا. کثیر تعداد میں بر صغیر کے علماء نے اپنے تجربات ارشاد فرمائے ہیں. ان کا نچوڑ یہ ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ اگر ایک دن کے لیے بھی کیا نا, ایک گھڑی کے لیے بھی کیا, اللہ بدلے میں ایمان والی موت عطا فرمائیں گے, جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. تو اس سے بڑھ کر انعام کیا ہے جو ہم نے لینا ہے؟ ایمان والی کلمے والی موت مل جائے اور آخرت میں جنت مل جائے, اس سے بڑھ کر انعام کوئی نہیں. میرے محترم دوستو, بزرگ ہیں یا جوان جو بھی ہیں, سب اس مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں, تحفظ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جائیں. معلومات لیں, علماء سے ملیں. ایک جلسے کی ایک نشست میں اتنی ساری باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی. علماء کے پاس جائیں گاہے بگاہے, معلومات لیں, اپنے مسائل بتائیں. اور جیسا کہ کانفرنس ہونی ہے تو اس کے لیے تیاری یہ چل رہی ہے, اسی کی تیاری کے لیے آج کا یہ جلسہ ہے. اس کانفرنس کو بھرپور طریقے سے اس کے انعقاد میں, اس میں شریک ہونے میں یقینی بناؤ گے اپنی شرکت. سب حضرات جائیں گے, اکیلے نہیں جائیں گے, لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے, ہمسایوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. دوست اگر کھرا سچا دوست ہے, دوست کو بھی ساتھ لے کے جائیں. اتنی وہاں سے معلومات ملے گی. ایک نکارہ سے اس آدمی نے آپ کو اتنا کچھ بتا دیا تو وہاں سید علماء اکرام آپ کو کیا کچھ بتائیں گے. انشاءاللہ تو اس کے لیے سب حضرات کوشش کریں گے نا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا کاروبار بھی کرو, دکاندار اپنا سودا بھی تولے, یہ دنیا بھی کمائے اور آخرت بھی ساتھ کے ساتھ کمائے. ہر گاہک کو کچھ ہی رکھو کہ تیرا ٹائم لگا ہے کہ نہیں لگا, کتنا لگا ہے کتنا نہیں لگا. جگہ کہ نہیں لگا تو اس کو بتاؤ کہ ٹائم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے, ساتھی آپ سے بات کریں گے. سمجھ آئی بات؟ یہ مشکل تھی بھئی. یہی باتیں سوکھے لفظوں میں جو میں نے آپ کو بتائی, اپنے گاہکوں کو بھی یہ بات کرو, اپنے ہمسائے سے بھی یہ بات کرو, اپنی اولاد سے بھی یہ بات کرو. اور یاد رکھنا, ہمارے گھر کی خواتین کا بھی حق ہے, انہوں نے وہاں کانفرنس میں تو نہیں جانا, لیکن گھر بیٹھے ان کو مسئلہ ختم نبوت بتا تو ہو. جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ گھر جا کے اماں بیوی بیٹی کو بتاؤ گے, ضروری ہے ان کو بھی مسئلہ ختم نبوت کا پتہ ہو. ورنہ اللہ نہ کرے, اللہ کبھی بھی نہ کرے, ہماری دھی بیٹی کو اگر کسی نے ورغلا لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ اگر اپنا ایمان برباد کر بیٹھی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ خواتین کی صورت میں تحریکیں چلتی ہیں, لالچ کی صورت میں
تحریکیں چلتی ہیں، ہر انداز میں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں تو اپنا دفاع کریں، بیوی بچوں کا دفاع کریں، اماں ابا کا دفاع کریں، اپنے اولاد کا دفاع کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جس جذبے سے یہ کانفرنس یہاں کی منعقد ہوئی، اللہ اس جذبوں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ اس کے تادیر اثرات جو ہے وہ مرتب رکھے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے جن حضرات نے بھی اس کانفرنس کے لیے تعاون کیا کسی بھی انداز میں، اللہ رب العزت سب کے تعاون، سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔